منبر نور پہ جلوہ بار معزز و مکرم دوستوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردے میں رہنے والی خواتین اسلام کی میری ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المبین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شاعر کہتا ہے وہ جسے اپنی نگاہوں سے پلا دیتے ہیں، وہ جسے اپنی نگاہوں سے پلا دیتے ہیں، اسے میں کش نہیں میں خانہ بنا دیتے ہیں۔ اتنی دولت بھی نہیں تیرے خزانے میں یزید، جتنی شبیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں۔ اتنی دولت بھی نہیں تیرے خزانے میں یزید، جتنی شبیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئما، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو را شکستہ پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ حضرات، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ترتیب پروگرام ذکر امام حسین کا چل رہا ہے، اس کا آج تیسرا دن ہے۔ آج کی وائز میں انشاءاللہ العزیز مکمل طور پر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت پر گفتگو کی جائے گی، ساتھ ہی ساتھ اہل بیت اطہار کا تذکرہ کیا جائے گا، اہل بیت اطہار کے ساتھ ذکر صحابہ بیان کیا جائے گا۔ چونکہ ہم عشق کے بندے ہیں، ہم عشق والے ہیں، ہم محبت والے ہیں، نہ تو ہم صرف صحابہ کو مانتے ہیں، نہ فقط اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں، کہیں سبحان اللہ۔ ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں، ہم ذکر اہل بیت بھی کریں گے محبت صحابہ کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ ہم ذکر اہل بیت کو بھی بیان کریں گے، عظمت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بیان کریں گے۔ آئیے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت پاک کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور اسی کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے، اسی ٹاپک پہ گفتگو کرتے ہوئے آئیے معمول کے مطابق جیسے ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے، بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی نیک کام شروع کرتے تو پہلے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود سے شروع کرتے تھے۔ آئیے ہم اہل سنت والجماعت کا یہی موقف رہا ہے کہ ہم بھی اپنا کوئی کار خیر شروع کرتے ہیں، کوئی نیک کام شروع کرتے ہیں تو نبی کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہوئے اس کام کا آغاز کرتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ درود پاک کی برکتوں سے اللہ پھر اس کام میں برکتیں عطا فرماتا ہے، کہیں سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی
درود پاک کے حوالے سے اس کام میں برکتیں بھی عطا فرماتا ہے، اس کام کو اپنی بارگاہ میں مقبول بھی عطا فرماتا ہے۔ محبتوں کے ساتھ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت پاک حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ 26ویں پارے میں یہ آیت مبارکہ آج بھی سورج کی طرح منور و روشن نظر آتا ہے۔ 26ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ ان قریب تو انہیں دیکھے گا اپنے ساتھ کافروں کے ساتھ سخت اور آپس میں نرم دل۔ ان قریب تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے، سجدے میں گرتے اور اللہ کا فضل و رضا چاہتے۔ آواز ایک جگہ اچھا بنا کر کے آپ چھوڑ دیں، پھر اسے چھیڑ خانی نہ کریں۔ انشاءاللہ مولا حسین نے چاہا تو پروگرام بہت اچھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی محفل نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مولا حسین کے توسل سے مولا تبارک و تعالی مولا حسین کے صدقے سے ہماری اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ الحمدللہ لوگوں کی جو تعداد ہے ثم الحمدللہ بہت اچھا ہے۔ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اب ریل نگر کی دھرتی پر یہ محفل منعقد نہیں ہے، بلکہ مدینے کی گلیوں میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کربلا ہوتے ہوئے، بغداد ہوتے ہوئے ہم اور آپ اگر انشاءاللہ آج ذکر اہل بیت کریں گے، بغداد اور کربلا ہوتے ہوئے آج ہماری صدائیں، ہماری آوازیں، ہماری گفتگو، ہمارا انداز، ہمارا کردار، ہماری آواز، ہماری باتیں مدینے والے سرکار کی بارگاہ میں دستک دیتے ہوئے نظر آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ آج ذکر فاروق اعظم کو بیان کریں گے، ساتھ ہی ذکر اہل بیت کو بیان کریں گے۔ فاروق اعظم نے، صحابہ کرام نے کس طریقے سے اہل بیت اطہار سے محبت کی ہے، آج کی گفتگو میں انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ حضرت فاروق اعظم کا کمال ایمان کس قدر عرفہ و اعلیٰ تھا، فاروق اعظم کا ایمان کس قدر بلند و بالا تھا، آج کی گفتگو میں انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ حضرت فاروق اعظم کون ہے جن کے لیے میرے آقا نے، مدنی تاجدار نے خانہ کعبہ کے غلاف پکڑ کر کے رب رحمان سے دعا مانگا تھا، پروردگار عمر کو اسلام قبول فرما کر دین اسلام کو غلبہ نصیب فرما۔ بولو سبحان اللہ۔ عمر کون ہے؟ عمر کی ذات کتنی پاکیزہ ذات ہے، عمر کی شان کتنی نرالی شان ہوگی، جن کے لیے میرے تمہارے آقا نے، آج کوئی جاتا ہے خانہ کعبہ کی غلاف کو ٹچ نہیں کر پاتا ہے، اربوں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں، حجاج کرام جاتے ہیں، پر میرے آقا نے، قانون ساز مصطفیٰ نے خانہ کعبہ کے غلاف کو یوں پکڑ کر کے دعا کی، اے رب قدیر، اے مالک بے نیاز، اے خالق کائنات، عمر کو اسلام قبول فرما کر دین اسلام کو طاقت عطا فرما، دین اسلام کو قوت عطا فرما۔ میرے آقا سیدنا عمر فاروق اعظم کے شان میں بے شمار حدیثیں موجود ہے، قرآن پاک میں بے شمار آیتیں آپ کے حوالے سے موجود ہے۔ 21 مرتبہ حضرت عمر کی رعایت کرتے ہوئے، حضرت عمر کے قول کے مطابق 21 مرتبہ قرآن میں اللہ نے آیت پاک نازل فرمایا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ 21 مرتبہ 21 ٹائمز اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حضرت عمر فاروق کی رعایت کرتے ہوئے آیت مبارکہ قرآن مقدسہ میں نازل فرمایا۔ کون؟ عمر فاروق اعظم۔ فاروق اعظم کا مقام کتنا اونچا ہے، ہم اور آپ شبدوں میں بیان نہیں کر سکتے ہیں، جملے میں اسے بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک محفل سجا کر کے کما حقہ فاروق اعظم کے شان کو ہم اور آپ ادا نہیں کر سکتے ہیں، ان کے حق کو ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اسلام میں آج احسان فاروق اعظم کا ہے۔ میرے آقا مدنی
تاجدار نے فرمایا تھا میرے امت پر ابو بکر اور عمر کی محبت کو فرض قرار دیا گیا. بولو سبحان اللہ. اب اگر عمر کی محبت کو کوئی جھٹلاتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا, وہ فرض سے انکار کرنے والا ہوگا. جیسے قرآن میں اللہ نے نماز کا ذکر فرمایا ہے, قرآن میں روزے کا ذکر فرمایا ہے, قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے, قرآن میں حج و عمرہ کا ذکر فرمایا ہے, قرآن میں اہل بیت کا ذکر فرمایا ہے, قرآن میں حسنین کریمین کا ذکر فرمایا ہے, وہیں پر اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ابو بکر و عمر کی محبت میری امت پر, اللہ فرماتا ہے میرے بندوں پر, سرکار فرماتے ہیں میری امت پر میرے ابو بکر و عمر کی محبت فرض قرار دی گئی ہے. صحابہ کرام کی محبت ہماری اور آپ کے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے. کون؟ فاروق اعظم, جن کی دور سلطنت میں, جن کی دور حکومت میں بکری اور شیر ایک ساتھ چڑھا کرتے تھے, بکری اور شیر ایک ساتھ کھایا کرتے تھے. آج اگر شیر کا نام کوئی پورے راجکوٹ میں سن لے اپنے گھر کے دروازے بند کر دے گا کہ شیر جان لیوا جانور ہے, شیر موذی جانور ہے. اگر شیر آئے گا تو ہمیں چیر پھاڑ دے گا. شیر سے ہر کوئی ڈرتا ہے, مگر کون؟ فاروق اعظم. قربان جاؤ فاروق اعظم کی ذات بابرکت پر, قربان جاؤ فاروق اعظم کی ذات والا پر. سرکار فاروق اعظم کی دور حکومت ہے, آج بھی لوگوں کی حکومتیں ہوتی ہے. اگر آج کوئی مسلمان لیڈر اپنے سوسائٹی میں پایا جاتا ہے سب سے پہلے مال جمع کرنے میں لگ جاتا ہے کہ کیسے بلڈنگ بنائی جائے, کیسے دکان بنائی جائے, کیسے اپنی چرچے کیے جائے, کیسے اپنی واہوائی کی جائے. مگر میرے فاروق اعظم کون ہے؟ دور سلطنت ہے. میرے فاروق اعظم 3 بر اعظم پر آپ حکومت کرتے ہیں. 22 لاکھ مربع میل تک میرے آقا فاروق اعظم کی حکومت ہے. یہ آج کی سرکاریں ہے جو فقط ہندوستان کے پرائم منسٹر ہے, یا کوئی راجکوٹ کا رکھوالا ہے, یا کوئی جام نگر کا ہے, کوئی ایک سٹی کا حاکم ہوتا ہے, کوئی ایک صوبے کا حاکم ہوتا ہے, کوئی ایک ملک کا حاکم ہوتا ہے. پر میرے آقا سیدنا فاروق اعظم کی شان یہ ہے کہ 22 لاکھ مربع میل تک میرے آقا عمر کی حکومت ہے. بولو سبحان اللہ. 22 لاکھ مربع میل تک, 3 بر اعظم تک میرے آقا فاروق اعظم کی حکومت ہے. اگر میں سادہ جملوں میں آپ کو سمجھانا چاہوں, اگر آپ 22 لاکھ مربع میل نہیں سمجھ پا رہے ہیں, 3 بر اعظم آپ نہیں سمجھ پاتے ہیں, تو آپ کی جملوں میں, آپ کی لہجے میں اگر میں بتانا چاہوں گا تو میرے آقا فاروق اعظم کی حکومت اس شان کی ہے کہ پورے دنیا کو 2 حصوں میں بانٹا جائے تو آدھے حصے میں فاروق اعظم کی حکومت پائی جاتی ہے. کون؟ فاروق اعظم. آج اگر ایک سوسائٹی کا کوئی حاکم بن جائے, لیڈر بن جائے, تو وہ پھر چوراہے میں بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. مگر آؤ میرے آقا فاروق اعظم کی زندگی حیات کو دیکھے. خلیفہ دوم ہے عمر فاروق اعظم, پوری دنیا کے اندر ابو بکر صدیق کے بعد سب سے افضل ترین انسان ہے, جسے فرمانے والا میں نہیں میرے آقا نبیوں کا تاجدار فرماتے ہیں کہ عمر ابو بکر کے بعد پوری امت میں قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ابو بکر کے بعد عمر کا مقام سب سے اونچا, سب سے اعلیٰ وہ عمر فاروق اعظم, جن کی حکومت 3 بر اعظم پر ہے. وہ فاروق اعظم جن کی حکومت آدھی دنیا پر ہے. آپ کے جسم میں جو کپڑے ہیں پیون پہ پیون لگے ہیں. آپ کے گھر میں ایک دن کبھی چولہا جلتا ہے تو کبھی 2 دن چولہا نہیں جلتا ہے. وہ فاروق اعظم جو اپنا وظیفہ بھی مقرر کر کے رکھتے ہیں, سلطنت کی طرف سے دارالمال میں جو پیسہ جمع ہوتے ہیں اس سے آپ اپنا حصہ نہیں لیتے ہیں, اور صحابہ کا جو وظیفہ مقرر ہے آپ ان میں اپنا بھی کچھ حصہ مقرر کر لیتے ہیں, پھر اپنی ذات میں اسی پیسے کو خرچ کرتے ہیں. آپ بیت المال سے اپنی ذات میں خرچ نہیں کرتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ کون فاروق اعظم جن کو میرے آقا نے, سرکار مصطفیٰ نے, حسنین کے نانا نے, فاطمہ کے بابا نے کھانہ
کعبہ کے گلاف پکڑ کر کے دعا مانگی تھی، مولا عمر کو اسلام قبول فرما کر دین اسلام کو طاقت عطا فرما، دین اسلام کو غلبہ نصیب فرما۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کے لیے میرے آقا نے دعا مانگی تھی۔ ہم اور آپ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، ہم اور تم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، قاری نے کان میں آ کر اذان پڑھی، ہمیں کہہ دیا کہ تم مسلمان ہو، سبحان اللہ۔ مگر وہ فاروق اعظم جن کے لیے میرے آقا دعائے خیر کرتے ہیں، کون فاروق اعظم جن کی ہیبت و جلال کا یہ عالم ہے کہ میرے آقا مدینی تاجدار فرماتے ہیں، میرے فاروق اعظم سے انسانوں کے شیطان بھی اور جناتوں کے شیطان بھی ڈر کر بھاگ جاتے ہیں، کہے سبحان اللہ۔ میرے آقا فاروق اعظم کی شان کیا ہے؟ میرے آقا مدنی تاجدار فرماتے ہیں، میرے فاروق اعظم سے انسان کا شیطان بھی اور جنات کا شیطان بھی راستہ بدل دیتا ہے، میرے عمر کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل دیتا ہے۔ کون فاروق اعظم جن کی دور حکومت میں، میرے آقا فاروق اعظم کے دور سلطنت میں جو آپ کی رعایا ہے، جو آپ کے قوم کے لوگ ہیں، وہ راتوں کو چین سے سو جایا کرتی تھی، مگر میرے آقا فاروق اعظم آدھی دنیا کا بادشاہ، آدھی دنیا کا حاکم، رات کو گشت کرتے تھے، رات کو سوسائٹی میں جا کر کے پتہ کرتے تھے کہ کس کے گھر میں رونے کی صدائیں آتی ہیں، کس کے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے۔ آپ کی دور سلطنت میں جو غریب لوگ تھے وہ رات کو چین سے سو جاتے تھے، مگر آدھی دنیا کا بادشاہ رات کو سوتے نہیں تھے، بلکہ معاشرے میں، سوسائٹی میں چہرے کو ڈھک کر کے، چہرے کو چھپا کر کے آپ جا کر کے تپاس کرتے ہیں، پتہ کرتے ہیں کہ میرے حکومت میں کوئی بھوکا تو نہیں سویا ہے، میرے حکومت میں کوئی بھوکا تو نہیں رہ گیا ہے، ورنہ عمر کو اس کا جواب دینا پڑے گا حشر میں۔ کون فاروق اعظم جو اس طریقے سے عدل و انصاف کرتے ہیں کہ آج بھی فاروق اعظم کا عدل و انصاف آسمانی سورج کے طرح روا دوا ہے، فاروق اعظم کا انصاف آج بھی سورج کے طرح روشن ہے، سورج کے طرح چمکتا ہے۔ فاروق اعظم کا مقام بیان کرنا، یوں شبدوں میں بیان کرنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ مجھ جیسا ناچیز، یہ کم طالب علم، یہ کم پڑھا لکھا عالم آج آپ کے حضور حاضر ہے، میں اپنے علم کے مطابق عمر فاروق اعظم کی زندگی کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ فاروق اعظم کا مقام کتنا اونچا ہے۔ مدینے کے گلیوں میں آپ ٹہل رہے ہیں، مدینے کی گلی میں آپ چل رہے ہیں، میرے آقا فاروق اعظم معلوم کر رہے ہیں کہ فاروق اعظم کے دور حکومت میں کوئی بھوکا تو نہیں رہ گیا ہے، کوئی بھوکا سو تو نہیں گیا ہے، ورنہ عمر کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ فاروق اعظم کے دور سلطنت میں مورخین لکھتے ہیں، رائٹر لکھتے ہیں، تحریر کرتے ہیں کہ دور فاروق اعظم میں انسان تو دور کی بات، کوئی جانور یا کتا بھی فاروق اعظم کے سلطنت میں کبھی بھوکا نہیں سویا تھا۔ وہ فاروق اعظم جن کی دور حکومت میں انسان تو دور کی بات ہے، کوئی کتا بھی بھوکا نہیں سویا تھا۔ وہ فاروق اعظم جو انصاف کرتے ہیں، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دیتے ہیں۔ آج ہم فاروق اعظم کے حوالے سے گفتگو کریں گے، فاروق اعظم کی شان بیان کریں گے، فاروق اعظم حاکم بنے، فاروق اعظم کس طریقے سے حاکم بنے۔ آؤ فاروق اعظم کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کا ایک واقعہ مختصر میں آپ کو بتاؤں۔ جیسا کہ کل میں نے بتایا تھا کہ ابو بکر صدیق حالت ایمان لانے سے پہلے کس طریقے سے آپ کی زندگی کٹی تھی، کس طریقے سے آپ کی زندگی گزری تھی۔ حالت ایمان لانے کے بعد آپ راتوں دن یہ سوچتے تھے کہ کس طریقے سے اسلام کو فروغ دیا جائے، کس طریقے سے اسلام کو بڑھاوا جائے، کس طریقے سے اسلام کا پرچار کیا جائے، کس طریقے سے اسلام کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اسی طریقے سے فاروق اعظم بھی ابھی اسلام قبول نہیں کیے ہیں۔ فاروق اعظم تو دوسرے خلیفہ ہے، ابو بکر کے بعد دوسرے خلیفہ ہے۔ فاروق اعظم کا مقام اتنا اونچا ہے کہ نبی فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فاروق اعظم ہوتے، بولے سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں اگر میرے بعد نبی ہونے کا کسی کو حق ہوتا تو وہ فاروق اعظم کو حق تھا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو فاروق اعظم نبی ہوتے، پر نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ختم نبوت پر مہر لگا دی گئی ہے، اب نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ نبی نے فرمایا اگر نبی آنے کا چانس ہوتا، نبی آنے کی کوئی گنجائش ہوتی تو میرے بعد عمر نبی بن کر کے آتے، پر
نبی بننے کا کوئی چانس نہیں ہے، ختم نبوت کا مہر لے کر کے میں مصطفیٰ کریم آیا ہوں، ختم نبوت پر مہر لگا دیا گیا ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی نے فرمایا اب کوئی نبی نہیں بن سکتا، اگر نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ عمر فاروق اعظم ابھی اسلام قبول نہیں کیے ہیں، جب اسلام قبول نہیں کیے ہیں تو عمر فاروق اعظم ہمیشہ جو اسلام قبول کرتے ہیں ان کی گردنیں کبھی کاٹتے ہیں، کبھی ان کو مارتے ہیں، کبھی ان کے جسم کو خون سے لہو لہان کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب امیر حمزہ ایمان لے کر کے آئے، 38 لوگ اسلام قبول کر لیے، جو 39واں لوگ اسلام قبول کیا، جب 39واں فرد اسلام قبول کیا تو امیر حمزہ نے اسلام قبول کیا۔ امیر حمزہ کی شجاعت و بہادری کا عالم یہ تھا کہ امیر حمزہ اگر مدینے کے گلی میں نکل جاتے تھے تلوار لے کر، یوں محسوس ہوتا تھا کہ لوگوں کے جسم سے روح نکل گئی ہے۔ سبحان اللہ، ایک شیر اسلام قبول کر چکا ہے، امیر حمزہ نے اسلام قبول کیا۔ نبی نے سنا کہ امیر حمزہ نے اسلام قبول کر لیا، امیر حمزہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد فوراً مصطفیٰ کریم نے دعا مانگی، مولا عمر ابن خطاب کو بھی اسلام قبول فرما کر دین اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ ایک شیر تو تم نے اسلام کو عطا کیا ہے، دوسرا شیر عمر ابن خطاب کو بھی عطا فرما۔ بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کے دعا مانگتے ہیں، مولا اے رب ذوالجلال، ایک شیر تو تم نے اسلام میں دے دیا ہے، دوسرے شیر عمر ابن خطاب کو بھی اسلام میں داخل فرما دے۔ میرے آقا نے دعا مانگی عمر ابن خطاب کے لیے۔ عمر ابن خطاب اپنے گھر میں راؤنڈ مار رہے ہیں، اپنے گھر میں چہل قدمی کر رہے ہیں کہ مذہب اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، لوگ قانون ساز مصطفیٰ کریم کے کلمہ پڑھ کر تیزی کے ساتھ مسلمان ہو رہا ہے، کیسے بھی کر کے اسلام کو مٹایا جائے۔ دیکھو عمر ابن خطاب اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کو مٹانے کی بات کر رہے ہیں، اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کو نیست و نابود کرنے کی بات کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اسلام کو مٹایا جائے۔ اپنے گھر میں چل رہے ہیں، اسلام مٹانے کی بات کر رہے ہیں، اپنے گھر میں چہل قدمی کر رہے ہیں، دل میں سوچتے ہیں کہ اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اگر اسلام ایسے ہی پھیلتا رہا اسے مٹانا محال ہو جائے گا، اسے مٹانا ناممکن ہو جائے گا۔ چلو آج میں محمد عربی کا کام تمام کر دیتا ہوں، قانون ساز مصطفیٰ کا کام تمام کر دیتا ہوں۔ عمر فاروق اعظم ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر کے محمد عربی کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکل پڑے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ مل گئے، نعیم بن عبداللہ نے عمر ابن فاروق کے تیور کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ یہ نعیم بن عبداللہ کون ہے؟ یہ بھی اسلام قبول کر چکا ہے، محمد عربی کے غلامی میں آ گیا ہے پر اپنے اسلام کو چھپاتا ہے، چونکہ مذہب اسلام میں ابھی زیادہ لوگ داخل نہیں ہوئے ہیں۔ نعیم بن عبداللہ بھی اسلام کو چھپاتے ہیں۔ عمر کو ننگی تلوار لے کر کے مدینے کی گلیوں میں دیکھا، میرے آقا کے قتل کے ارادے سے جاتے ہیں۔ نعیم بن عبداللہ نے کہا عمر کہاں چلے ننگی تلوار لے کر؟ تمہارے تیور کچھ الگ لگ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا ابھی اسلام قبول نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ میں بانے اسلام کا کام تمام کرنے جاتا ہوں، میں مصطفیٰ کی گردن اڑانے جا رہا ہوں۔ نعیم بن عبداللہ نے کہا تم مصطفیٰ کریم کی گردن مارنے جا رہے ہو، ذرا اپنے گھر کی خبر لو۔ حضرت عمر نے کہا کیا بات ہے میں اپنے گھر کی خبر لوں؟ حضرت نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ تیری بہن فاطمہ بنت اسد بھی محمد کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی ہے۔ نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ تیری بہن فاطمہ بنت خطاب نے بھی کلمہ پڑھ کر حالت ایمان میں داخل ہو گئی ہے۔ حضرت عمر کے تیور اور بدل گئے، جلال میں آ گئے عمر ابن خطاب، اب محمد عربی کے طرف نہیں جاتے ہیں، پلٹے اپنے بہن فاطمہ بنت خطاب کے گھر کے طرف، دروازے پہ گیا، جانے کے بعد دستک دیا، عمر کے تیور بدلے سے ہے، اندر سے فاطمہ نے محسوس کیا عمر آئے ہیں، ان کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب گھر میں قرآن مقدس کی تلاوت کرتی تھی، کہے سبحان اللہ۔ قرآن مقدس اس وقت جو ہے عام طور پر جو آج قرآن موجود ہے اس طریقے سے قرآن اس زمانے میں نہیں تھا، ایک تختی میں قرآن کی آیت لکھی تھی یا کسی چمڑے میں قرآن کی آیت لکھی تھی، سورہ طٰہٰ کی آیت پاک لکھی ہوئی تھی، اندر حضرت فاطمہ بنت خطاب اور آپ کے شوہر عبداللہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر گئے، دروازے
دروازے پر دستک دی ہے، بہن دروازہ کھولو۔ آپ کی بہن نے محسوس کیا کہ عمر کے تیور بدلے سے لگ رہے ہیں، قرآن کو چھپا دیا گیا، قرآن کے جو اوراق تھے اسے گھر کے کسی کونے میں چھپایا گیا، دروازہ کھولا گیا، عمر گھر کے اندر آ گئے۔ باہر سے قرآن کی تلاوت کی آواز کو عمر نے سن رکھا تھا، اب نہ آئی ہے نہ دائی ہے۔ جیسے گھر کے اندر عمر آئے، اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کو مارنے لگی، پیٹنے لگی، اتنا مارا کہ آپ کے بہن کا جسم خون سے لہو لہان ہو گیا۔ جب آپ کے بہن فاطمہ بنت خطاب خون سے لہو لہان ہو گئی، فاطمہ بنت خطاب نے چیخ مار کر کہا، میرے بھائی عمر کان کھول کر سن لو، تیرے رگوں میں اگر خطاب کا خون ہے، اگر تو عمر ابن خطاب ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، تیرے رگوں میں اگر خطاب کا خون ہے تو میرے رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے۔ تو مار مار کر میری جان تو لے سکتا ہے، پر میرے سینے میں جو محمد کا دین ہے اس دین کو نہیں نکال سکتا۔ فاطمہ بنت اسد کہنے لگی، میرے بھائی تم مار مار کر میری جان تو لے سکتے ہو، یاد رکھو تیرے اندر بھی خطاب کا خون ہے، میرے اندر بھی خطاب کا خون ہے۔ تو عمر ابن خطاب ہے، میں فاطمہ بنت خطاب ہوں، تم مار مار کر مجھے قتل تو کر سکتے ہو، میرے سینے سے محمد عربی کا دین نہیں نکال سکتے۔ جب بہن کے یہ جملے آپ نے سنے، حضرت عمر کے دل میں بھی غلبہ طاری ہوتا ہے، ایک الگ کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر اپنے بہن سے رو رو کر کہتے ہیں، اے میری بہن فاطمہ بنت خطاب، جو قرآن جو کتاب تم ابھی پڑھ رہی تھی اس کتاب کو میرے ہاتھ میں بھی دو۔ آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب کہتی ہے، لا یمسہ الا المطہرون، یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے کہ قرآن کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ اے عمر تو ناپاک ہے، اس کتاب کو پاک لوگ ہی چھو سکتا ہے، لہذا تو اس کتاب کو نہیں چھو سکتا ہے، اس کتاب کو چھونے سے پہلے غسل کرنا پڑے گا۔ حضرت عمر نے کہا، مجھے غسل کا طریقہ بتاؤ۔ فاطمہ بنت خطاب نے غسل کا طریقہ بتایا، عمر ابن خطاب نے غسل کیا۔ یاد رکھے یہ ایسا غسل ہو رہا ہے کہ فقط عمر کے جسم سے میل نہیں دھل رہے ہیں بلکہ عمر کے دل سے کفر بھی دھل رہا ہے۔ بولو سبحان اللہ، عمر کے دل سے کفر بھی دھلتا جا رہا ہے۔ عمر نے غسل کیا، عمر نے وضو کیا، قرآن پاک کو عمر کے ہاتھ میں دیا۔ عمر نے طٰہٰ پر جیسے ہی نظر پڑی عمر کی، سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرنے لگے، عمر زارو قطار رونے لگے۔ فاطمہ بنت خطاب سے کہنے لگے، میری بہن مجھے بھی محمد عربی کی بارگاہ میں لے کر کے چلو۔ المختصر میں جملے کو شارٹ کرتا ہوں، فاطمہ بنت خطاب اپنے بھائی کے ساتھ محمد عربی کے پاس جا رہی ہے۔ محمد عربی اس وقت دار ارقم کے گھر میں موجود ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ مذہب اسلام کا ایک شیر امیر حمزہ بھی اسلام قبول کر چکا ہے، دائرہ اسلام میں آ چکا ہے۔ امیر حمزہ وہاں موجود ہے، دار ارقم میں لوگوں کو چھپ چھپ کر کے دین کا علم سکھایا جا رہا ہے، دین کا درس دیا جا رہا ہے، قرآن کی تعلیم دیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے محلے میں مدرسے موجود ہیں، ہم اپنے بچے کو بھیجنے کو تیار نہیں۔ اگر مولانا ایک ڈنڈا مار دے باپ بھی شکایت کرتا ہے، اگر مولانا کسی بچی کو مار دے مائیں بھی شکایت کرتی ہے کہ باپو زیادہ مارتے ہیں۔ یاد رکھو اس وقت جب صرف 39 لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ابھی آزادی نہیں ہے، ابھی چھپ چھپ کر کے دائرہ اسلام میں لوگ آئے ہیں، دار ارقم میں لوگ دین کا کام لے رہے ہیں، قرآن کی تعلیم لے رہے ہیں۔ دار ارقم سے میرے نبی صحابہ کو دین سکھا رہے ہیں، صحابہ سیکھ رہے ہیں۔ فاطمہ بنت خطاب اپنے بھائی کے ساتھ چلی ہے، حضرت عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ صحابہ نے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ امیر حمزہ نے اتنا سنا، امیر حمزہ جو اسلام کے شیر تھے، انہوں نے کہا عمر کو آنے دو، اگر ارادہ سچا ہوگا تو کوئی بات نہیں ہے، اگر ارادہ کچھ ادھر ادھر کا ہوگا تو تلوار بھی اسی کی ہوگی، گردن بھی اسی
اسی کی مار دوں گا۔ مذہب اسلام کا ایک شیر امیر حمزہ کی یہ جرت ہے، وہ عمر کو مارنے کی بات کر رہے ہیں، ورنہ تو عمر کی آواز سن کر کے لوگ اپنے گھروں میں چھپ جاتے تھے۔ عمر کے ہیبت و جلال کا یہ عالم تھا۔ اسلام کا ایک شیر للکار کر کے کہتا ہے آنے دو عمر کو، اس کے ہاتھ میں اگرچہ تلوار ہے، اگر اس کی نیت اچھی ہوگی تو کوئی بات نہیں، اگر نیت میں کھوٹ ہوگی تو اسی کی تلوار سے آج میں اس کی گردن کو اڑا دوں گا۔ عمر ابن خطاب اپنی بہن کے ساتھ دار ارقم میں نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، دو صحابہ عمر کے بازو کو پکڑ لیتے ہیں، نبی فرماتے ہیں چھوڑ دو اسے آنے دو، بولو سبحان اللہ۔ دو صحابہ عمر کو پکڑ لیتے ہیں، نبی فرماتے ہیں چھوڑ دو اسے آنے دو۔ نبی نے عمر کو دیکھا، عمر نے نبی کو دیکھا، عمر قریب گئے، میرے مصطفیٰ نے اپنا داہنا ہاتھ عمر کے دل پہ رکھا اور کہا اسلم یا عمر، اے عمر ابھی بھی کیا کلمہ پڑھنے کا وقت نہیں آیا ہے؟ عمر رو رو کر کے قدم مصطفیٰ میں آ گئے، کہنے لگے آقا کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجئے، آج کے بعد میں آپ کے قدموں سے کبھی جدا نہیں رہوں۔ یہ عمر ابن خطاب میرے نبی کی بارگاہ میں آ گئے، عمر نے نبی کو دیکھا، نبی نے عمر کو دیکھا، عمر کی دل کی دنیا بدل گئی۔ نبی نے اپنا داہنا ہاتھ عمر کے سینے میں رکھا، عمر کے دل میں رکھا اور فرمایا اسلم یا عمر، اے عمر کیا تیرے اسلام لانے کا وقت نہیں آیا ہے؟ عمر نے کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان کر لیجئے۔ حضرت عمر نے کلمہ پڑھا، آپ بھی میرے ساتھ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ اب دیکھیں اسلام کو طاقت نصیب ہو گئی، بولے سبحان اللہ۔ نبی نے دعا کی تھی اے پروردگار ایک شیر امیر حمزہ کو تو نے اسلام میں عطا کیا ہے، دوسرے شیر عمر ابن خطاب کو بھی اسلام قبول فرما کر مذہب اسلام کو طاقت و قوت عطا فرما۔ عمر بھی داخل اسلام ہو گئے۔ عمر نبی سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ بولے سبحان اللہ۔ عمر ابن خطاب ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ سچے رسول نہیں ہے؟ نبی نے فرمایا بے شک میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ عمر نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا بے شک ہمارا دین سچا ہے، ہمارا دین تمام ادیانوں میں تمام دینوں میں باطل آ کر رہے گا۔ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہمارا قرآن سچا نہیں ہے؟ نبی نے فرمایا بے شک ہمارا قرآن بھی سچا ہے۔ تو عمر نے کہا یا رسول اللہ آج سے پہلے اگر چھپ چھپ کر کے عبادت کی جاتی تھی، آج سے پہلے اسلام میں عمر نہیں تھے، بولو سبحان اللہ۔ عمر نے عرض کی یا رسول اللہ آج سے پہلے اگر چھپ چھپ کر کے نماز ادا کی جا رہی تھی، آج سے پہلے اسلام میں عمر نہیں تھا، اب اسلام میں عمر آ گئے ہیں، اب چھپ چھپ کر کے نماز نہیں ادا کی جائے گی، اب کھلے عام نماز ادا کی جائے گی۔ عمر نے اسلام قبول کیا۔ عمر اب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب گھروں میں نماز نہ ادا کریں گے، اب حرم میں نماز ادا کریں گے، سبحان اللہ۔ ایک جماعت میں اب اسلام میں 40 لوگ جمع ہو گئے ہیں، 38 لوگ پہلے آ چکے تھے، امیر حمزہ آ گئے، اسلام میں 39 ہو گئے۔ عمر فاروق نے اسلام قبول کیا، پورے 40 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ اب چھپ چھپ کر کے نماز نہیں ادا کریں گے، اب ببانی میدان میں ہم حرم کعبہ میں نماز ادا کریں گے۔ دو دو گروپ میں بٹ گئے، ایک گروپ کے سردار امیر حمزہ قیادت کر رہے ہیں، دوسرے گروپ میں عمر ابن خطاب قیادت فرما رہے ہیں، دونوں صفوں کے بیچ میں محمد عربی چل رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے حرم کعبہ جا رہے ہیں، حرم کعبہ میں نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، ساتھ میں مدینے کی گلیوں میں عمر اعلان کر رہے ہیں اگر کسی
کسی کو اپنے بچے یتیم کرنا ہو تو آؤ عمر کے مقابلے میں آ جاؤ، بولو سبحان اللہ۔ دیکھو اسلام کا شیر ببانی کا اعلان کرتا ہے، آج بھی ایسے لوگ ہیں جو امام حسین کی مجلس منع کرتے ہیں منانے کے لیے، امام حسین کی مجلس منانے سے انکار کرتے ہیں۔ مسلمانوں، اسلام میں اور مسلمان جو کربلا کی داستان سنتے ہیں، اس سے ہمارے جذبات میں مزید جوانی پیدا ہوتی ہے۔ جب ہر سال محرم میں ہم داستان کربلا کو سنتے سناتے ہیں، ہمارے جذبات بھی جوان ہوتے ہیں۔ ہر محلے میں چاہیے کہ محرم کے جلسے ہو، ہر محرم میں چاہیے کہ ذکر اہل بیت سنے جائے، ذکر اہل بیت سنائے جائے۔ اس سے اسلام میں لوگوں کو ایک جذبہ ملتا ہے، ورنہ تو آج مسلمان اتنے ڈرے ہیں، اتنے سہمے ہیں کہ اپنے مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، آنے کے لیے تیار نہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ بزدلی کی زندگی تم کب تک گزارو گے؟ ڈر کر زندگی گزارنے والے پھر ڈر ڈر کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ حکومتیں ڈر کر جینے والوں کی نہیں، حکومتیں تلوار چاٹنے والوں کی نہیں، بلکہ حکومتیں تو ٹکرانے والوں کی بنتی ہے۔ مسلمانوں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کربلا کی داستان ہمارے سامنے ہے، جنگ بدر کا نقشہ ہمارے سامنے ہے، جنگ خیبر کا وہ قلعہ ہمارے سامنے ہے۔ مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد جب ہر سال ہم کربلا کو سنتے ہیں، اسلام میں مزید نکھار پیدا ہوتا ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ انشاءاللہ آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ مولانا تو آپ کے محلے کا امام ہے، یہ تو جمعہ میں تقریر کرتے ہیں، میلادوں میں تقریر کرتے ہیں، مجلسوں میں تقریر کرتے ہیں۔ مسلمانوں، جمعہ میں تقریر ہوتی ہے، وہاں تقریر کرنے کا رنگ الگ ہوتا ہے، جلسے میں تقریر کرنے کا جو جنون ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ ایک اعلان آپ کو سناتا چلوں کہ آج سے پہلے میں آپ کے مسجد میں آنے سے پہلے بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے سامنے تقریر بول کر کے آیا ہوں۔ یوٹیوب پر میری آج بھی 500 سے زائد ویڈیوز موجود ہے یوٹیوب پر، جہاں میں ہزاروں کی تعداد میں ایسے ہی کرسی پر بیٹھ کر کے خطاب کرتا ہوں، علماء اہل سنت کو للکار کر کہتا ہوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے سامنے تو کربلا کی داستان رکھی ہے، عمر ابن خطاب نکلے ہیں، امیر حمزہ بھی نکلے ہیں، محمد عربی نکلے ہیں، میرے آقا بھی بیچ میں نکل رہے ہیں۔ اسلام کا وہ قافلہ چل رہا ہے، 40 لوگوں کا وہ قافلہ چل رہا ہے، بیچ میں محمد عربی سورج کی طرح چمک رہے ہیں۔ ایک صف کی قیادت امیر حمزہ کر رہے ہیں، ایک کی قیادت فاروق اعظم کر رہے ہیں۔ فاروق اعظم ننگی تلوار لے کر کے اعلان کر رہے ہیں، اگر کسی کو اپنے بچے یتیم کرنا ہو آؤ فاروق اعظم کا مقابلہ کرو، آؤ عمر ابن خطاب کا مقابلہ کرو۔ اگر کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے آؤ فاروق اعظم کا مقابلہ کرو۔ فاروق اعظم کی آواز سن کر پھر کس میں جرأت تھی کہ وہ میدان میں آتا؟ کوئی کافر میدان میں نہیں آئے، حرم کعبہ میں نماز کے لیے گئے۔ جب کوئی مقابلہ کے لیے سامنے نہیں آیا تو اسلام کا شیر عمر ابن خطاب، بولو سبحان اللہ، جب اسلام کے شیر نے دعوت دی اگر کسی کو بیوی بیوہ کرنا ہو تو آ جاؤ، کسی کو بچے یتیم کرنا ہو تو آ جاؤ۔ جب کوئی نہیں آیا تو فاروق اعظم سب ظالموں کے، سب کافروں کے دروازے میں خود ہی گئے، دروازے میں دستک دیتے ہیں۔ اسلام، عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب حرم کعبہ میں کھلے عام نماز ادا کی جائے گی۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو عمر کے مقابلے کے لیے آ جاؤ۔ جیسے ہی عمر نے دروازے پہ دستک دی ایسا لگتا ہے گھر کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں سب کی روحیں گزر گئی ہے، سب کی جسم سے روح پرواز کر گئی ہے، اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے۔ یہ فاروق اعظم کا ہیبت و جلال تھا۔ اسی طریقے سے حرم کعبہ میں آپ لوگوں نے مل کر نماز ادا کی، وہاں سے مذہب اسلام کو ایک طاقت ملتی ہے، ایک غلبہ ملتا ہے۔ میرے آقا مدنی تاجدار فرماتے ہیں جب عمر نے اسلام قبول کیا تھا، جب عمر نے میرے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہوا تھا تو زمین والے فقط خوشیاں نہیں منا رہے تھے، حضرت جبرائیل اس وقت میرے پاس آئے تھے۔ حضرت جبرائیل نے آ کر کہا یا رسول اللہ، جب عمر نے اسلام قبول کر لیا زمین والوں کے ساتھ ساتھ آسمان والے بھی خوشی کے جشن منا رہے ہیں۔
وہ فاروق اعظم، پھر مذہب اسلام کو وہ طاقت ملی، پر فاروق اعظم جو خلیفہ دوم ہے، ابو بکر صدیق کے بعد خلافت کے مسند پر فائز ہوئے، تو اہل بیت کرام سے کس درجہ محبت فرماتے تھے؟ میرے آقا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں منبر شریف پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، جیسا عام طور پر ہر مسجدوں میں جمعہ کے دن لوگ خطبہ دیتے ہیں، امام خطبہ دیتے ہیں، فاروق اعظم بھی اپنے دور حکومت میں خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں امام حسن آ گئے، بولے سبحان اللہ۔ عمر فاروق اعظم خلیفہ دوم خطبہ دے رہے ہیں منبر شریف پر، امام حسن تشریف لائے، امام حسن نے صرف ایک جملہ کہا، سادہ سا جملہ بیان فرمایا کہ یہ میرے بابا میرے نانا کا منبر ہے، اس سے اتر جاؤ۔ فاروق اعظم نے یہ نہیں دیکھا کہ میں وقت کا امیر المومنین ہوں، میں تو خلیفہ دوم ہوں، میری نیکیاں تو آسمان کے ستاروں کے برابر ہے، میں چھوٹے سے بچے کی بات کیوں مانوں؟ عمر نے یہ نہیں دیکھا، اپنے مقام کو نہ دیکھا، جب مولا حسن نے کہا میرے بابا کا منبر ہے نیچے آ جا، میرے آقا فاروق اعظم منبر سے چپ چاپ نیچے آ جاتے ہیں۔ یہ فاروق اعظم کے سینے میں اہل بیت کی محبت کا چراغ روشن ہے، فاروق اعظم اس طریقے سے اہل بیت سے محبت فرماتے ہیں۔ میرے آقا فاروق اعظم نے عرض کی، اے میرے آقا حسین، اے میرے آقا حسن۔ فاروق اعظم کے سامنے امام حسن چھوٹے عمر کے بچے ہیں، میرے آقا فاروق اعظم نے کہا، اے میرے آقا حسن، یہ منبر اگر آپ کے نانا کا ہے، یہ منبر اگر آپ کے بابا کا ہے، تو ذرا یہ بھی تو بتاؤ کہ میں کس کا ہوں؟ میں بھی تو آپ کے بابا کا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ عمر فاروق اعظم کا لہجہ دیکھے، آج اگر ہم کسی مسند پر فائز ہوتے ہیں، اگر ہمیں کرسی مل جاتی ہے، ہمیں حکومت کی کوئی کرسی مل جاتی ہے، ہم پھولے نہیں سماتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھ جاتے ہیں، جو ہمارے سامنے آتے ہیں پھر ہم اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اسے گری نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس تھوڑی بہت دولت آ جائے، تھوڑا بہت مال آ جائے، پھر ہم جو رکشہ چلاتے ہیں، جو ٹھیلا لگاتے ہیں، اسے گری نظر سے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم ہی چودھری ہے، ہماری بات مانی جائے گی، ہماری بات رکھی جائے گی۔ جو غریب ہے وہ فقط کام کرنے کے لیے ہے، جو مالدار ہے وہ کام بتانے کے لیے ہے۔ اے مسلمانوں سنو، میرے آقا مدنی تاجدار جب کسی کو کوئی حکم دیتے تھے تو پہلے خود اس کام کو کرتے تھے، کام کرنے کے بعد حکم دیتے تھے، تب جا کر کے لوگ عمل کرتے تھے۔ آج لوگ سوچتے ہیں ہم فقط حکم دے دیں گے، لوگ عمل کر لیں گے۔ آج تو کوئی کسی کا بیٹا نہیں سنتا ہے، دوسرے لوگ ہمارے کیا سنیں گے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جو ہم کہہ دیں بس ہماری بات رہ جائے، نہ ادھر دیکھیں گے نہ ادھر دیکھیں گے، ہم نے جو کہہ دیا، میٹنگ ہو یا کوئی بات ہو یا کہیں پہ بھی ہو، بس ہم مالدار ہیں، ہم سوسائٹی کے بڑے پوسٹ پر ہیں، ہماری بات رہنی چاہیے۔ مسلمانوں آج تو اپنا بیٹا باپ کی بات نہیں سنتا ہے، دوسرے لوگ آپ کی بات کیا سنیں گے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں آپ کا وقار اونچا ہو، سوسائٹی میں آپ کا مقام اونچا ہو، سوسائٹی میں آپ کی رسپیکٹ ہو، سوسائٹی میں آپ کی عزت و افزائی ہو، سوسائٹی میں آپ کی عزت و بالائی ہو، تو آپ دوسروں کو عزت دینا شروع کریں، کیونکہ جب آپ دوسروں کو عزت دیں گے، آپ کسی کو عزت دینے سے پہلے یہ نہ سوچیں کہ وہ غریب ہے، وہ امیر ہے۔ اگر آپ کسی امیر کے لیے کرسی چھوڑتے ہیں تو غریب کے لیے بھی چھوڑ دے، غریب کے لیے نہیں چھوڑتے ہیں تو کم سے کم دل میں اس کی محبت پیدا کر لے۔ مسلمانوں یاد رکھے، قرآن کہتا ہے وہ تعز من تشاء وہ تذل من تشاء، عزت دینے والا اللہ کی ذات ہے، ذلت دینے والا رب کائنات کی ذات ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو نیچا دکھانے والا؟ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو ذلت دینے والا؟ یاد رکھے عزت و ذلت کے مالک پروردگار ہے، عزت دینے والا بھی میرا خدا ہے، ذلت دینے والا بھی میرا خدا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں آپ کی عزت
عزت ہو، آپ کا وقار بڑھے تو آپ لوگوں کو عزت دینا شروع کریں. آپ لوگوں کی عزت دیں گے، اللہ آپ کی عزت کو بڑھائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت ہو تو آپ مسلمانوں کو سلام کیا کریں، چھوٹے ہو یا بڑے نہ دیکھا کریں، بس آپ سلام کو عام کریں. سلام کرنے والا اللہ کی رحمت سے قریب ہوتا ہے، جواب دینے والا اتنا قریب نہیں ہوتا ہے جتنا سلام کرنے والا قریب ہوتا ہے. عمر فاروق اعظم کا مقام کتنا اونچا ہے. وہ فاروق اعظم جو لباس پہنتے ہیں پیون پہ پیون لگے ہوتے ہیں. فاروق اعظم کا مقام کتنا اونچا ہے. نبی سے پیار کتنا کرتے ہیں، صحابہ کرام اہل بیت اطہار سے پیار کس قدر کرتے ہیں، حسن و حسین سے محبت کیسے کرتے ہیں سنے. اس سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. بارہا آپ نے سنا ہے میرے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم واہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے. میرے نبی نے فرمایا حدیث پاک کا ٹکڑا ہے، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے. اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم واہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے. ان میں سے تم جس کی اقتدا کرو گے، تم جسے فالو کرو گے، تم ہدایت پا جاؤ گے. کسی بھی صحابہ کے راستے پر آپ چلیں گے، آپ دین حق کی طرف رہیں گے، آپ ہدایت کی طرف رہیں گے. میرے آقا فاروق اعظم کا مقام اتنا اونچا ہے، خلیفہ دوم ہے، آسمان کے ستاروں کے جانب آپ کی نے کیا ہے. پھر حسنین کریمین سے محبت آپ کیسے کرتے ہیں، اس واقعہ سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. مسلمانوں دل کی کانوں سے سن لینا، ایمان کی کھیتی ہری بھری ہو جائے گی، عقیدہ مضبوط ہو جائے گا. صحابہ کا جو پیار ہے آپ کے سینے میں روشن ہوگا، اہل بیت کی محبت کا چراغ بھی روشن ہوگا. بولے سبحان اللہ. عمر فاروق اعظم اہل بیت اطہار سے کیسے محبت فرماتے ہیں، عمر فاروق اعظم اہل بیت سے محبت کس طریقے سے کرتے ہیں. میرے آقا فاروق اعظم کا بیٹا مدینے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، فاروق اعظم کا بیٹا بھی کھیل رہا ہے، حسنین کریمین بھی کھیل رہے ہیں، امام حسن بھی کھیل رہے ہیں، رسول کا بیٹا بھی کھیل رہا ہے، نبی کا شہزادہ کھیل رہا ہے، نبی کا لال بھی کھیل رہا ہے، فاروق اعظم کا بیٹا بھی کھیل رہا ہے، علی کا لال ہے، حیدر بطول کا شہزادہ ہے، فاطمہ کے جگر کا پارا ہے، فاطمہ کے شہزادے مولا حسن نے فاروق اعظم کے بیٹے سے کہا کہ تیرا باپ میرا غلام ہے، تو بھی میرا غلام ہے. چھوٹے بچے تو تھے، مولا حسن بھی چھوٹے ہیں، فاروق اعظم کا بیٹا بھی چھوٹا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. انہوں نے کہا ہے تو نے مجھے غلام کہا ہے، میرے بابا کو غلام کہا ہے، میں ابھی اپنے بابا کو بلا کر لاتا ہوں. بچہ دوڑتا گیا اپنے بابا کے پاس، جانے کے بعد عرض کیا بابا، بولے سبحان اللہ، عرض کیا بابا. وہ حسن کہتا ہے کہ تو بھی میرا غلام ہے، تیرا بابا بھی میرا غلام ہے، تیرا خاندان بھی میرا غلام ہے. آج اگر سوسائٹی میں کسی کا بیٹا کسی سے کہہ دے کہ تو میرا غلام ہے، پورے گھر والے مار پیٹ کے لیے جمع ہو جائیں گے. مسلمانوں وہ عمر ایسے ویسے عمر نہیں تھے جنہوں نے نبی کے درسگاہ میں نبی کے مدرسے سے تعلیم حاصل کیا تھا. بولو سبحان اللہ. عمر فاروق نے سنا کہ حسن کہہ رہے ہیں تیرا باپ میرا غلام ہے، تو بھی میرا غلام ہے. فاروق اعظم نے سنا، کہا بیٹا ایک کاغذ لے لو، ایک قلم لے لو، جا کر کے کہہ دو اگر تیرے اندر ہمت ہے، جا کر کے کہہ دو اے شہزادہ جو جملہ تم نے منہ سے کہا ہے اسے لکھ کر کے دے دو. المختصر جملہ، میں اپنی گفتگو شارٹ کر رہا ہوں، وقت نکل رہا ہے. فاروق اعظم کا بیٹا کاغذ قلم لے کر کے آیا ہے. آنے کے بعد کہا جو ابھی تم نے کہا ہے ہمت ہے تو لکھ کر کے دے دو. پر وہ بھی کوئی ایسی ویسی بچہ اولاد نہیں تھی، ایسا ویسا بچہ نہیں تھا جن کے رگوں میں مولا علی کا خون تھا. بولو سبحان اللہ. فاروق اعظم کے بیٹے نے کہا اگر ہمت ہے لکھ کر کے دے دو. علی کا لال کہتا ہے میرے باپ علی ہے، میرے نانا نبی ہے، میری ماں فاطمہ ہے، ایسے نہیں کہتا ہوں، لاؤ لکھ کر کے دیتا ہوں. میرے آقا مولا حسن نے لکھ کر کے چٹھی میں دے دیا. بچہ گھر گیا، فاروق اعظم نے دیکھا لکھ کر کے دے دیا. اب فاروق اعظم خوشی سے جھوم جاتے ہیں. بولے سبحان اللہ. فاروق اعظم جلال میں نہیں آتے ہیں بلکہ اپنے گھر والوں سے وصیت کرتے ہیں، اے میرے گھر والوں میری اس وصیت کو سن لو، جب میں مر جاؤں تو مجھے اپنی صحابیت پر ناز نہیں ہے، خلیفہ دوم ہونے پر ناز نہیں ہے. یہ جو چٹھی ہے
جب میں مر جاؤں میرے قبر میں میرے سینے پہ اس چٹھی کو رکھ دینا. بولو سبحان اللہ. جب اللہ پوچھے گا عمر کیا لے کر آئے ہو, عمر کہتا ہے میں کہہ دوں گا مولا تیرے محبوب کے بیٹے کی ہاتھ سے جنت کی ضمانت لے کر آیا ہوں. مولا عمر جب اس چٹھی کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں, گھر والوں سے وصیت کرتے ہیں جب میں مر جاؤں وہ عمر جن کی نیکی آسمان کو ستاروں کی طرح ہے, یہ بات نہیں کروں گا, اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں. عمر نے کہا اپنے گھر والوں سے جب میں انتقال کر جاؤں میری قبر میں میرے سینے پر اس چٹھی کو رکھ دینا. جب مولا پوچھے گا عمر دنیا سے کیا لے کر کے آئے ہو, کہہ دوں گا تیرے محبوب کے بیٹوں کے ہاتھ سے جنت کی ضمانت لایا ہوں. سبحان اللہ. یہ فاروق اعظم کا مقام ہے, یہ فاروق اعظم کا رتبہ ہے. میں نے پہلے کہہ دیا تھا فاروق اعظم کی شان بیان کرنا ہم جیسے چھوٹے موٹے عالم کی اوقات نہیں ہے, ہمارے بس کی بات نہیں ہے. مولا تبارک و تعالی جو ہم نے بیان کیا ہے اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں ترجمان نبی ہم زبان نبی جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر جس کے آداب پہ شیدہ ثقل اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.